بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 28 ہے، اور آج کی نشست میں ہم جو فصل شروع کر رہے ہیں وہ ہے فصل فی طہارت جلد المیتہ ونحوہا، کہ یہ فصل ہے مردار کی یعنی جلد اور چمڑے کو دباغت دینے کے حوالے سے یا اس کو پاک کرنے کے حوالے سے۔ اس فصل میں بنیادی طور پر جس چیز کا ذکر ہوگا وہ ہے کہ کھال کب پاک ہو جاتی ہے، یعنی جو جانور مر جائے، خواہ وہ اس جانور جو ہے معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، اسی طرح تو اس کا جو چمڑا ہوگا وہ چمڑا پاک کب ہوگا، اگر پاک ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، تو اس طرح اس حوالے سے یہاں پر بنیادی طور پر چند باتیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دباغت کہتے کس کو ہے۔ تو دباغت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دباغت جو ہے یہ ایک خاص طریقہ ہوا کرتا تھا کسی کھال کی بدبو اور ناپاک رطوبت کو دور کرنے یا ختم کرنے کے لیے، اور پرانے زمانے میں اس کی مختلف طریقے رائج تھے، آج کل بھی اس کے لیے مختلف طریقے رائج ہے۔ فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو دباغت کے دو طریقے بنیادی طور پر ملیں گے۔ ایک کو فقہا نے نام دیا ہے دباغت حقیقیہ، جس کو یہاں مصنف نے نمبر 1 میں ذکر کیا ہے، اور دوسرے کا نام جو دیا ہے علماء نے وہ ہے دباغت حکمیہ، جس کو مصنف نے نمبر 2 میں ذکر کیا ہے۔ پھر دباغت حقیقیہ کی جو تعریف ہے وہ علماء نے یوں بیان کی ہے کہ کسی ببول کے پتوں یا نمک یا انار کے چھلکوں وغیرہ کے ذریعے کوئی ایک خاص طریقہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں، اس کے ذریعے کھال کی بدبو کو ختم کر دیا جاتا تھا اور اس کے ناپاک رطوبت کو نکال دیا جاتا تھا، تو اس کو کہتے تھے دباغت حقیقیہ۔ جہاں تک دباغت حکمیہ کی بات ہے تو اس کے بارے میں فقہاء 2 لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں تطریب اور دوسرے کو کہتے ہیں تشمیس۔ تطریب کا جو لفظ ہے یہ تراب ان سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو مٹی میں ڈال کر مطلب مٹی کے ذریعے کسی چیز کی بدبو کو ختم کرنا۔ تشمیس کا مطلب ہوتا ہے شمس سے ہے، سورج کی دھوپ میں سکھا کر کسی چیز کو دباغت دینا اور اس کو پاک کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ کہلاتی ہے دباغت حکمیہ۔ پھر دباغت حکمیہ کی مختلف صورتیں آج کل بھی رائج ہے، یا آپ سمجھ جائیے کہ دباغت حقیقیہ کے تحت بھی آ سکتی ہے، بہرحال کہ کسی کیمیکل وغیرہ کے ذریعے سے دباغت دی جائے۔ اسی طرح مختلف صورتیں آج کل وجود میں آئی ہے، تو اس کو بھی دباغت کا نام دیا جا سکتا ہے، کوئی متعین طریقہ نہیں، اور اس کے ذریعے پھر کھال جو ہے پاک ہو جاتی ہے۔ اس کھال کو لوگ مختلف طریقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے مصلی اور جائے نماز بنایا جا سکتا ہے، اس سے پائیدان بنایا جاتا ہے، بعض علاقوں میں اس سے چارپائیاں وغیرہ بنائی جاتی ہے، تو اس کو چونکہ وہ پاک ہو جاتا ہے تو اس سے وہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہ ہے بنیادی طور پر دباغت کے 2 بنیادی طریقے، دباغت حقیقیہ اور دباغت حکمیہ۔ ایک اور طریقہ بھی ہے دباغت کا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ شرعیہ، جو یہاں مصنف نے 3 نمبر میں ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے ذبح، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے شرعی طریقے کے مطابق ذبح کرنا، یعنی اگر آپ کسی جانور کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کر دے، باقاعدہ اس پر بسم اللہ بھی پڑھ لے، اور اس کی جو ضروری رگیں ہیں جن کو کاٹنا لازم ہے 4 میں سے کم از کم 3، تو وہ بھی آپ کاٹ دے اور شرعی طریقے کے مطابق اس کو ذبح کر لے، تو صرف ذبح کرنے سے ہی اس جانور کی جو کھال ہے وہ خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ شرعی طریقے کے مطابق جو ذبح ہے وہ بذات خود یہ دباغت کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اس جانور کی کھال جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے اور اس کو دباغت خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ عام ہے کہ اگر وہ جانور حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہو جائے گا، لیکن اگر وہ حرام جانور ہے جیسے گدھا ہے یا کوئی اور حرام جانور ہے، تو اس کو بھی اگر آپ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کریں گے تو اس کی بھی کھال جو ہے وہ صرف ذبح سے ہی شرعی طریقے کے مطابق ذبح کرنے سے ہی اس کی کھال جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، اس کو دباغت حاصل ہو جائے گا۔
البتہ جہاں تک یہ بات ہے کہ بھئی اگر کسی مردار اور حرام جانور کو کسی نے شرعی طریقے کے مطابق ذبح کر دیا تو اس کی کھال تو خیر پاک ہو گئی، اس کو دباغت حاصل ہو گئی، لیکن کیا اس کا گوشت بھی پاک ہو گیا؟ تو اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے فقہائے حنفیہ کی کہ بھئی اس کا گوشت بھی پاک ہو جائے گا، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کا گوشت پاک نہیں ہوگا، ہاں صرف اور صرف چمڑا جو ہے وہ پاک رہے گا۔ اور مصنف نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کہ بھئی صرف جو ہے وہ گوشت نہیں بلکہ صرف چمڑا پاک ہوگا۔ ہاں علامہ ابن عابدین علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ گوشت بھی پاک ہو جائے گا، اور یہ گوشت حلال اگرچہ نہیں ہوگا لیکن پاک ہو جائے گا۔ تیسری اور آخری بات یہاں اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہاں جس بھی جانور کے چمڑے کو آپ پاک کرنا چاہے تو دباغت کے ذریعے پاک کر سکتے ہیں، وہ جانور حلال ہو حرام ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، کتا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ دو اس سے خارج ہے، ایک انسان اس سے خارج ہے کہ انسان کے چمڑے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اعزاز اور اکرام کی وجہ سے، اور دوسرا ہے خنزیر کہ چونکہ وہ نجس العین ہے تو خنزیر ایسی چیز ہے کہ اس کے چمڑے کو دباغت دے کر پاک نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ جانور جو ہے ان کے چمڑوں کو دباغت دے کر پاک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے جو یہ پہلی 3 پوائنٹ کا خلاصہ جو آپ کے سامنے آیا، اس میں باقی کوئی لفظ نہیں ہے۔ الدباغہ کے لفظ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، اور اسی نمبر 1 کے اندر ایک اور لفظ آتا ہے قرض۔ قرض جو ہے ایک درخت ہے جس کے پتوں سے کھال کو پرانے زمانے میں رنگا جاتا تھا، اور اس کو ببول کے ساتھ ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تطریب کا مطلب میں نے بتا دیا، مٹی میں کسی چیز کو الٹ پلٹ کر دینا۔ تشمیس کا مطلب ہوتا ہے دھوپ میں ڈالنا کسی چیز کو، اور یہاں اور کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یطہر جلد المیت بالدباغۃ الحقیقیہ کالقرض، کہتے ہیں کہ مردار کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے حقیقی دباغت سے جیسے کہ ببول کے پتے ہیں، وبالحکمیت کالتطریب والتشمیس، اور دباغت حکمیہ کے ذریعے بھی پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ مٹی میں کسی چیز کو چمڑے کو مٹی میں ڈالنا یا دھوپ میں سکھانا۔ الا جلد الخنزیر والآدمی، مگر خنزیر اور انسان کا جو چمڑا ہے وہ پاک نہیں ہوگا۔ وتطهر الزكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به، اور شرعی طریقے کے مطابق جو ذبح ہے وہ بھی پاک کر دیتی ہے، وہ بھی پاک کر دیتا ہے غیر معقول جو جانور نہیں کھایا جاتا اس کے چمڑے کو، دون لحمه نہ کہ اس کے گوشت کو، على أصح ما يفتى به اس سے قول کے مطابق جس کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف ایک قول علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ چوتھا اور 5واں پوائنٹ کی طرف آ جائیے۔ اس 2 پوائنٹ کے اندر چمڑے سے ہٹ کر 1-2 باتیں بتائی گئی ہے کہ جانور کے کون کون سے اعضاء پاک ہوتے ہیں اور کون کون سے اعضاء جو ہے وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ گوشت کے بارے میں ہم نے اوپر پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس میں دونوں رائے موجود ہے، اور کہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کر دے تو کیا گوشت پاک ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور چمڑے کے بارے میں جو ساری تفصیل ہی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اصول یہاں ذہن میں رکھ لیجئے آپ، وہ بڑا اہم اصول ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کل شیء لا یسری فیہ الدم لا ینجس بالموت، یہ اصول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جس میں خون سرایت نہ کرتا ہو، وہ چیز وہ جگہ یا وہ عضو جو ہے وہ مرنے سے ناپاک نہیں ہوتی وہ چیز، ٹھیک ہے۔ انسان کے بدن میں، جانور کے بدن میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جس میں خون سرایت کرتا ہے، خون جاری رہتا ہے، کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جس میں خون جاری نہیں رہتا، ٹھیک ہے، جیسے ہڈی ہے، بال ہے، اور اسی طرح سینگ ہے، ان میں خون جاری نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر جانور مر بھی جائے نا اور اس کو آپ نے شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہ بھی کیا ہو تو بھی یہ چیزیں اپنی جگہ پاک رہتی ہے اور ناپاک نہیں ہوتی۔ ہاں ان کے علاوہ جن چیزوں میں خون جاری رہتا ہے وہ پھر ناپاک ہونے سے، وہ چیزیں مرنے سے وہ پھر ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 5 والے پوائنٹ میں انہوں نے پٹھے کے بارے میں لکھا ہے کہ کیا جو جانور کے پٹھا ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا مرنے سے یا نہیں۔ اس بارے میں علماء فقہا کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ اس میں تو خون جاری نہیں ہوتا لہذا وہ پاک ہوگا، اور دوسرا قول مصنف نے جو یہاں ذکر کیا ہے جس کو مصنف نے صحیح قرار دیا وہ یہ کہ نہیں، پٹھے جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور البتہ مصنف کے خلاف دیگر کئی فقہاء حنفی، علامہ طحطاوی رحمہ اللہ اور حلبی کبیر وغیرہ میں انہوں نے اس کو پاک لکھا ہے۔ بہرحال اس میں سرایسری کا جو یہ لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سریان کرنا، سرایت کرنا، جاری رہنا، اور شعر یہ بالوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہ جو لفظ ہے الریش المجزوز، الریش المجزوز
مجزوز تو کٹے ہوئے کو کہتے ہیں، جزے جزو سے کاٹ لینا، ٹھیک ہے. اور ریش جو ہے وہ بالوں وغیرہ کو کہتے ہیں. قرن سینگ کو کہتے ہیں. حافر یہ کھر کو کہتے ہیں، جانور کے کھر. اور دسم یہ اس کو کہتے ہیں چربی وغیرہ کو. عصب یہ پٹھے کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کل شیء لا یسری فیہ الدم لا ینجس بالموت، ہر وہ چیز جس میں خون سرایت نہ کرتی ہو وہ ناپاک مرنے سے ناپاک نہیں ہوگی، جیسے کہ کشار، جیسے کہ بال ہے، اور والریش المجزوز یا کٹے ہوئے بال ہے، اور اسی طرح والقرن سینگ ہے، والحافر اور کھر ہے، والعظم اور ہڈی ہے، ما لم یکن به دسم بشرطیکہ اس پر چربی نہ ہو. اگر چربی ہو تو پھر چونکہ چربی ناپاک ہوتی ہے. والعصب نجس، اور کہتے ہیں پٹھا جو ہے وہ بھی نجس ہے، اس صحیح قول کے مطابق. اچھا جی، نمبر 6 اور نمبر 7 کہتے ہیں ونافجۃ المسک طاہرۃ کالمسک واکلہ حلال. نافجہ یہ مشک کی تھیلی کو کہتے ہیں. ایک خاص ہرن ہے، اس ہرن کے پیٹ کے اندر ایک تھیلی ہوتی ہے، اور اس تھیلی میں مشک ہوتا ہے، تو اس تھیلی کو نافجہ کہتے ہیں، اور مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ تھیلی بھی حلال ہے، پاک ہے، اور جس طرح مشک پاک ہے. وَأَكْلُهُ حَلَالًا، اور اس تھیلی کو کھانا بھی حلال ہے، کیونکہ وہ ہرن کے بدن کا ایک حصہ ہے، تو جب ہرن حلال ہے تو وہ بھی حلال ہے. تو نافجہ کا مطلب یہ ہے. وَالزَّبَادُ طَاهِرٌ تَصِحُّ صَلَاةٌ مُتَطَيِّبٌ بِهِ، اور زباد جو ہے یہ بلی کے برابر ایک جانور ہوتا ہے جس کے اندر خوشبو کی ایک تھیلی ہوتی ہے، اور اس سے بھی لوگ خوشبو حاصل کرتے ہیں، خوشبو کا مادہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی پاک ہے، اور یعنی اس کی جو تھیلی وغیرہ ہوگی، اور جو آدمی وہ خوشبو لگائے تو اس آدمی کی نماز بھی صحیح ہے، اور اس سے نماز پر بھی کوئی خاص مطلب یہ کہ نماز پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے. یہاں تک تو طہارت اور انجاس وغیرہ کی بحثیں مکمل ہو گئی. اب یہاں سے ہم کتاب الصلاۃ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. کتاب الصلاۃ تو اس کی پہلے ابواب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے کہ پہلے طہارت ہوتی ہے، اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے. طہارت کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اور صلاۃ کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی دعا کے آتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں یہ ایک افعال مخصوصہ کا نام ہے، جیسے قرات، قیام، رکوع، سجود وغیرہ. تو اصطلاح کے اندر یہ افعال مخصوصہ کو کہتے ہیں. نماز کی فرضیت جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے منکر کو علماء نے کافر قرار دیا ہے. اور نماز جو ہے اسلام میں نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے. شب معراج کے موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو بلا کر یہ نماز 5 نمازوں کا حکم دیا گیا. اور اسی طرح حدیث میں اس کی بڑی اہمیت آئی ہے کہ عماد الدین یعنی نماز دین کے ستون تک قرار دیا ہے حدیث کے اندر. بہرحال اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں سے مصنف جو ہے نماز کے احکامات شروع کریں گے. سب سے پہلے بنیادی باتیں ذکر کریں گے کہ نماز کی فرضیت کی شرائط کیا ہے، یعنی ایک انسان پر نماز کب فرض ہوتی ہے. پھر اسی طرح نماز کے واجب ہونے کے اسباب کیا ہے. تو جب یہ چیزیں ہو جائے اس کے بعد پھر ٹائمنگ کی طرف آئیں گے کہ نماز کا اوقات کیا ہے، کون سی نماز کا کون سا وقت ہے، اور نماز کی یعنی مطلب ہر نماز کا اصل بنیادی وقت کیا ہے، پھر مستحب وقت کیا ہے، اور مکروہ وقت کیا ہے. تینوں قسم کے اوقات کا مصنف جو ہے وہ تذکرہ کریں گے. اوقات ممنوعہ کو، مکروہہ کو آخر میں ذکر کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر مطلب قضا نماز وغیرہ کا، اور یہ چیزیں بھی ان میں آ جائے گی. یہ جب ساری ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر اذان شروع ہو جائے گا. اذان کے احکامات کے ختم ہونے کے بعد پھر اصل جو ہے دیگر مسائل کی طرف آئیں گے، نماز کے اندرونی جو احکامات ہیں. یعنی پہلے آپ سمجھیے کہ یہاں سے نماز کے خارجی مسائل ہے، پھر اذان، اس کے بعد پھر اندرونی مسائل شروع ہو جائیں گے کہ نماز کے اندر کی کون سے احکامات ہیں. سب سے پہلے تو یہ والا جو عنوان ہے شروط فرضیتہا، کہ نماز کی فرضیت کی شرائط، کہ نماز انسان پر کب فرض ہوتی ہے. بنیادی جو شرائط ہے اس کی وہ 3 ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، انسان پر نماز تب فرض ہوتی ہے جب 3 بنیادی شرائط پائی جائے. وہ 3 بنیادی شرائط کون کون سی ہے؟ یہ ہے اسلام،
بالغ ہونا اور عقل، یعنی کہ مسلمان ہو ایک شخص کافر پر نماز فرض نہیں ہوتی. نمبر دو، بالغ ہو کیونکہ نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ احادیث میں آتا ہے اور ادب کے لیے بچے کی تعدیب کے لیے اور تاکہ بچے کو جو ہے نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے، اس بات کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ بھئی 7 سال کے بچے کو حکم دو نماز پڑھنے کا، اور جب 10 سال میں پہنچ جائے تو پھر اس کو علماء نے لکھا ہے کہ مارنے کی بھی اجازت ہے، البتہ کسی لکڑی وغیرہ سے نہیں، صرف ہاتھ سے، اور وہ بھی تنبیہ کے لیے جو ہے اس کو یعنی زجر کے لیے یا تنبیہ کے لیے مارا جائے، سزا کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہے بالغ ہونا. بالغ انسان کب ہوتا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے، بعد میں تفصیل اس کی آئے گی کہ انسان جو ہے وہ اس کو احتلام ہو جائے، یا اگر جس کو مطلب علامات بلوغ ظاہر نہ ہو تو پھر 15 سال کی عمر میں. بہرحال اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. عقل بھی شرط ہے کیونکہ مجنون پر نماز فرض نہیں ہوتی. یہ 3 بنیادی شرائط ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ انسان پر نماز فرض نہیں ہوتی. تینوں شرائط پائی جائے گی تو تب نماز فرض ہوگی. اچھا، نماز کے اسباب کیا ہے؟ یعنی نماز کا سبب سمجھ لیجئے. سبب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سبب پائے جائے تو نماز خود بخود بندے کی طرف متوجہ ہو جائے. اور یعنی ایک ہوتا ہے، یہ اصول فقہ میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ ایک ہوتا ہے نفسی وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا. نفسی وجوب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر چیز فرض ہو گئی، کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، اور وجوب ادا کا مطلب ہوتا ہے بس ادائیگی آپ پر لازم ہوگی فوراً، کہ آپ ادائیگی کر لیں. اور تو نفسی وجوب تو انسان پر اسی وقت ہو جاتا ہے جب انسان میں اسلام، بلوغ اور عقل آ جائے، یعنی مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، تو بس نفس وجوب ہو گیا، بھئی آپ نماز کے اہل ہو گئے. آئندہ بنیادی طور پر یعنی اصلا نماز آپ پر واجب ہو گئی. البتہ وجوبی ادا اس وقت ہوتی ہے جب یہ اسباب پائے جائیں، یعنی کہ جب وقت بنیادی طور پر جب وقت آئے گا تو اسی وقت جو ہے وہ انسان پر جو ہے وہ وجوب ایک نئے سرے سے تازہ ہو جاتا ہے، اور انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ وہی وقت کی نماز پڑھے. تو اس لیے نماز کے اسباب جو ہے وہ نماز کے اوقات ہے. یہی وجہ ہے عمومی طور پر سبب کی طرف نسبت کی جاتی ہے، تو نماز فجر، نماز ظہر، تو اسی لیے ان کو وقت کی طرف مضاف کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر ان کے اسباب، کہ انسان نماز کے اسباب جو ہے وہ اوقات ہے. اور جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے تو انسان پر واجب تو ہو جاتی ہے نماز، لیکن وہ وجوبی موسع کہلاتا ہے. وجوبی موسع کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے وقت میں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ لیں. ہاں، وقت نکل گیا تو پھر بالکل آخری وقت بچ جائے جس میں صرف نماز پڑھ جا سکتی ہے تو وہ وجوبی مضیق ہو جائے گا پھر، اور وہ وقت نکل جائے تو پھر انسان گناہگار ہوگا. لیکن اول وقت نکل جائے، درمیانی وقت میں پڑھ لے، آخری وقت میں پڑھ لے، اس سے انسان گناہگار نہیں ہوگا. تو یہ ہے خلاصہ اس پہلے عنوان کا. اس کو دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں شروط فرضیتها، نماز کی فرضیت کی شرائط یہ ہے کہ یشترط لفرضیتها 3 اشیاء، نماز کی فرضیت کے لیے 3 چیزیں شرط ہے: اسلام، بلوغ اور عقل. وتؤمر بها الاولاد ل7 سنین، کہ 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے گا. وتضرب عليها ل10 بيد لا بخشبہ، اور نماز کے لیے بچوں کو جب 10 سال کی عمر میں مارا جائے گا ہاتھ سے، نہ کہ لکڑی سے. وہ اسبابها اوقاتها، اور اس کے جو اسباب ہے وہ اس کے اوقات ہے، یعنی وقت ان نماز کے وجوب کا سبب ہے. وتجب باول الوقت وجوبا موسعا، اور جیسے ہی وقت داخل ہوگا تو اول وقت سے وجوبی موسع پیدا ہو جاتا ہے. موسع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ ابھی پڑھے، بعد میں پڑھے، آخر وقت میں پڑھے. تو یہ ہے یہاں تک. اب یہاں سے جو ہے 5 نمازوں کے اوقات شروع ہو جائیں گے. پہلے اصل اوقات، پھر اس کے بعد مستحب اوقات، اور پھر آخر میں انشاءاللہ مکروہ اوقات شروع ہو جائیں گے.